آج ہمارے پاس ایک بڑا زبردست ٹاپک ہے. ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے یہ سبجیکٹ میرے خیال میں بہت انٹرسٹنگ بھی ہوگا, کیونکہ اکثر والدین کہتے ہیں دنیا میں سب سے گندی اولاد مجھے ملی ہے, یعنی سب کے بچے اچھے لگتے ہیں, مجھے لگتا ہے دس از لائک دا گراس از گرینر آن دی ادر سائڈ. مرد حضرات کے لیے کبھی کبھار ازراہن مذاق کہا جاتا ہے, جو مجھے بڑا سیکسسٹ لگتا ہے کہ جی بیویاں اور بیگمات بھی دوسروں کی اچھی لگتی ہیں بیکاز آپ ان کا بیسٹ سائڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ ان کو کسی دعوت میں یا سوشل سیٹنگ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, یا ایک شخص خود اپنی بیوی کی تعریف کر رہا ہوتا ہے تو آپ اشش اٹھتے ہیں کہ یار واقعی یہ تو بڑی زبردست بات ہے, تمہاری تو قسمت کھل گئی. اسی طرح بالکل اگر آپ دوسروں کے بچوں کو نوٹس کرتے ہیں کہ ویل مینرڈ ہیں, پڑھائی میں اچھے ہیں, اسپورٹس میں اچھے ہیں, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, اور والدین کی بات مان رہے ہیں, تو پھر اپنے بچوں میں اور خامیاں نظر آنے لگتی ہیں. یہ مسئلہ تمام والدین کا ہے, لیکن آج بالخصوص بات کریں گے جب ایک خاص عمر پری ایڈولسنس اور ٹین ایج میں بچے پہنچتے ہیں تو ان میں غصہ ایک طرح سے دیکھا گیا ہے فوراً بڑھ جاتا ہے. تو آپ کے بچے اگریسو کیوں ہیں, کیوں آپ کی بات کو یعنی ایک نارمل سی بات بھی اگر ہے, اگر آپ ان کو اپنا کمرہ صاف رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں, تمیز سے اٹھنے بیٹھنے کے لیے کہہ رہے ہیں, کوئی بات ماننے کے لیے کہہ رہے ہیں, ایک سرٹن ایج کے بعد بچے کی طرف سے ریزسٹنس کیوں آتی ہے, اور کیا اس میں بھی غلطی آپ کی ہے کہ آپ بیجا روک ٹوک کر رہے ہیں, آپ مائکرو مینج کر رہے ہیں, بچے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کیا بچہ یہ تو محسوس نہیں کر رہا کہ وہ انہرڈ اینڈ ان سین ہے, یعنی وہ آپ سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ اس کی بات سن نہیں رہے. سو ویل گو انٹو دا ڈیٹیلز آف کہ بچے آج کل اگریسو کیوں ہیں, چھوٹے بچوں سے لے کے آل دا وے ٹو یور ٹین ایجرز, اور ایون اولڈر ایج میں. آپ دیکھیے سینئر سٹیزنز اپنے بچوں سے کوئی بھی بات کہنے سے پہلے کتراتے ہیں کہ جی اب تو اس کے مزاج ہی نہیں ملتے, میرا بچہ میری بات نہیں سنتا, میری بیٹی میری بات نہیں سنتی. سو واٹ از ایٹ دا ہارٹ آف اٹ, لیٹس ٹرائی اینڈ فائنڈ آؤٹ. ہمارے ساتھ موجود ہیں دا ون اینڈ اونلی عمیر جالیہ والا, ہی از دا سی ای او آف ٹارک کارپوریشن, اینڈ یقیناً جس طرح کہ ہم جانتے ہیں کہ ٹارک از دا نمبر ون کمپنی وین اٹ کمز ٹو ہونے کے لیے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ارم ضیاء جی, جو کہ اس وقت کیسپٹ یونیورسٹی میں پڑھا بھی رہی ہیں, اور اس کے علاوہ ان کا جو اپنا شعبہ ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشنز ہے, لیکن دین اور احادیث کے حوالے سے بھی بڑی زبردست نالج رکھتی ہیں اور ہماری رہنمائی کرتی ہیں. سو ویلکم بوتھ آف یو. سب سے پہلے اگر عمیر آپ سے شروعات کروں, a lot of young people جو میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے پروگرامز میں آتے ہیں, they have one feedback for you, they are feeling misunderstood by their immediate families. اور کیا یہ جو ان کا ایک احساس ہے کہ کوئی مجھے سمجھتا نہیں ہے, ان کے اندر غصہ پیدا کر رہا ہے, آپ کی کیا آبزرویشن ہے؟ جی بالکل, دس لیڈس ٹو ایگریشن. جب آپ کے اندر یہ فیلنگ آئے کہ آپ کی بات نہ سمجھی جا رہی ہو, خاص طور پہ اگر آپ کے ماں باپ آپ کو نہ سمجھ رہے ہو, آپ کو کمپیریزن میں رکھیں اور آپ کو مسلسل نیگیٹو فیڈ بیک دے انسٹیڈ آف اپریشیٹنگ جو آپ اچھا کام کر رہے ہو, تو نوجوان ڈیفینیٹلی ہمارے کلچر میں گرو اپ کرتے ہیں اس فیلنگ کے ساتھ. اور اوور آل بھی آپ دیکھیں تو گفتگو یہی ہوتی ہے کہ جوان آج کل کے یہ مسئلہ کرتے ہیں, لیکن کبھی آپ یہ نہیں سنتے کہ ماں باپ آج کل کے کیا نہیں کرتے. سو جوان جو آج کل کے ہیں وہ ایک مختلف دنیا میں ہے سدرا, اور ان کی جو سپیڈ ہے چیزوں کو دیکھنے کی, سمجھنے کی, وہ بڑی مختلف ہے کمپیئر ٹو دیئر پیرنٹس. سو یہ مس انڈرسٹینڈنگ اور بھی زیادہ گرو کر رہی ہے. لیکن عمیر اگر میں کمپیریزن کروں, آلدو ملینیلز کو اب جوان نہیں ہم کہہ سکتے بیکاز سم آف دیم آر آلموسٹ ریچنگ 40 اینڈ دے آر ان اے ڈفرنٹ فیز ان لائف. اب ان کے بچے ہیں, ان کے اسپاؤزز ہیں, وہ پروفیشنل لائف میں بھی دے آر پروبیبلی ایٹ دا مڈ اسٹیج. اگر اف آئی واز ٹو کمپیئر دا ملینیلز ود جین زی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جین زی زیادہ سمجھدار ہے بیکاز انہوں نے بہت ارلی ایج میں دنیا کی انسرٹنٹی, کووڈ اور مختلف حقیقتیں دیکھ لی ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ اگریسو ہیں؟ جی تحقیق تو یہ بتاتی ہے کہ جین زی زیادہ سارٹیڈ ہے. ملینیلز کے اندر بہت زیادہ یہ ہے کہ ان کی اکنالجمنٹ ہو, لوگ انہیں دیکھیں وہ جو کام کر رہے ہیں, اور انہوں نے ٹرانزیشن دیکھی ہے ٹیکنالوجی کے ٹائم کی, یعنی ان کے جوانی کے اندر ٹیکنالوجی آنا شروع ہوئی, جبکہ جین زی نے ٹیکنالوجی کے ساتھ پیدائش کی ہے, وہ ڈفرینٹ ٹائمز میں کیے, تو ان کے لیے وہی ٹیکنالوجی اور وہ دنیا بالکل مختلف طرح سے ایک نارمل افیکٹ رکھتی ہے کمپیئر ٹو اس ملینیلز. اور جو بوڑھے لوگ ہیں وہ اور بھی زیادہ سوچ سمجھ کے چیزیں کرتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی یہ فرق ہے. لیکن جین زی کے بارے میں یہ کہوں گا کہ جین زی کا سب سے بڑا اسٹرگل یہ ہے کہ وہ ایک بالکل ڈفرینٹ ٹائم میں ہے, اور اس کے پیرنٹس جو ہیں انہوں نے وہ ٹائم نہ دیکھا ہے, نہ اس میں گرو اپ کیے ہیں. تو یہ جو کمیونیکیشن ہے آپس میں کہ جین زی والے کو کیا میٹر کرتا ہے آج, وہ اپنے فیوچر کو کیسے دیکھتا ہے, وہ ویسے نہیں دیکھتا جیسے ملینیلز دیکھتے تھے. لیکن جین زی کی اگر میں دوبارہ تھوڑی سی پروب کروں, عمیر ان کے پیرنٹس کون ہیں؟ آدھے جنریشن ایکس اور آدھے دا ملینیلز ایز ویل.
in Pakistan I've always seen it mess up because ہمارے یہاں پہ کچھ بہت early marriages ہیں اور کچھ late ہیں, تو آپ بڑا stun ہو جاتے ہیں. Sometimes you're able to find such similarity, but Gen Z would generally not have millennials as their parents. Yes, they will have the generation before them, their parents. Gen X, جو 80s کی generation تھی probably. This was Gen X. جی ہے نا, تو Gen X will be the parents to Gen Z and very different times, analog childhoods and adulthood and now dealing with Gen Z. اب یہی سوال ارم جی آپ کے پاس لے کے آتے ہیں, آپ کے بچے بھی ماشاءاللہ Gen Z ہیں, تو ایز اے پیرنٹ آپ کی کیا اسٹرگل ہے؟ السلام علیکم سدرا, اور بہت اچھا ٹاپک ایز یوزل تم نے لیا ہے, بڑے کرنٹ ایشوز کی بات یہ حقیقت ہے. لیکن ابھی جیسے عمیر نے بھی کہا اور تم بھی کہہ رہی ہو, تو یہ جو ٹیکنالوجی ہے نا, یہ انسان کو جہاں سہولیات پرووائڈ کر رہی ہے وہیں مار بھی دیتی ہے. کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت, انسان کے جذبوں کو کچل دیتے ہیں آلات. یہ جو ہمارے بچے ہیں نا, ان کے دل اتنے کائنڈ ہارٹیڈ نہیں رہے, یہ چیزوں کو بہت نارملائز طریقے سے لینے لگے ہیں. اور اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم جنریشن ایکس ہیں اور ہم نے ٹیکنالوجی کو آتے ہوئے دیکھا, ہمارے بچپن میں موبائل فونز نہیں تھے. ایک وہ ٹیلی فون بڑا مطلب ایک تھا کہ جس کے گھر میں ٹیلی فون ہے, جی بڑی اچھی چیز ہے. بچے ہمارے پیدا ہوتے ہیں تو یہ گیجٹس ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. اس سے کیا فرق یہ پڑا کہ ان کی لرننگ کا طریقہ بدل گیا. ہم نے سیکھا انسانوں سے, یہ سیکھ رہے ہیں مشینوں سے. انسان جب سکھاتا ہے تو وہ جذبات بھی دیتا ہے, صحیح. مشین جب سکھاتی ہے تو وہ جذبات نہیں دیتی ہے, وہ آپ کو بہت زیادہ روبوٹ طریقے سے پروان چڑھا رہی ہوتی ہے. پھر کیا ہوا کہ انڈلج ہو چکے ہیں کہ ہمارا وہ پیشنس جو ہمارے پیرنٹس استعمال کرتے ہیں. اور دیکھو دنیا کا سب سے آسان کام, خاص کر مائیں, ان کے لیے یہ ہے کہ دنیا جہان کا غصہ چاہے اپنے ہسبینڈ کا ہو, چاہے ان لاس کا ہو, چاہے آفس کو, اپنے بچوں پہ نکال دو. صحیح. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ الفاظ دانت رکھتے ہیں, وہ کھا جاتے ہیں اس کی کاٹ ہوتی ہے کو, صحیح, اس کی پرسنالٹی کو. اور ہم اس وقت یہ سوچ ہی نہیں رہے ہوتے کیونکہ ہمارا بچہ ہے, ہمارے وجود کا حصہ ہے, اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم اس کو بعد میں ڈیل کر لیں گے. لیکن اکثر اس ڈیل کرنے میں اتنی دیر ہو جاتی ہے کہ ہمارے بچے کے اندر وہ چیز اتنی پیدا ہو جاتی ہے, ہمارے ہی الفاظوں سے وہ کٹنا شروع کر دیتا ہے. مجھے ایک بات بتائیں, آپ کی آبزرویشن میں ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہر بچے نے اس ٹرانزیشن سے گزرنا ہے کہ پہلا اس کا جو پرائمری کیئر گیور ہے وہ پیرنٹس ہیں, اس کا اپنا ہاؤس ہولڈ ہے. پھر آہستہ آہستہ جب وہ لوگوں سے سوشلائز کرتا ہے, باہر کی دنیا میں جاتا ہے, تو پیئر پریشر اور دوسرے انفلوئنسز, جیسے آپ لوگ دونوں بات کر رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی بھی ہے, میڈیا بھی ہوگا, میڈیا کے آئیکونس بھی ہوں گے, جو وہ کانٹینٹ کریٹ کر رہا ہے وہ بھی اس کو انفلوئنس کرے گا. یہ جو مکمل تبدیلی آتی ہے کہ بچہ ویلیڈیشن کے لیے ماں باپ کو دیکھنے کے بجائے اپنے پیئرز کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے یا آؤٹ سائڈ ویلیڈیشن مانگتا ہے, یہ ایک نیچرل فینومینا ہے یا کہیں نہ کہیں کیونکہ گیپ گھر سے ملتا ہے تو اس کے بعد وہ ایکسٹرنل سورسز پہ ریلائی کرنے لگتا ہے؟ آپ کا کیا اس پہ تجزیہ ہے ارم جی؟ میں سمجھتی ہوں کہ گیپ گھر سے ملنا شروع ہو گیا ہے بچوں کو. صحیح. اور ہم کیونکہ خود اتنے شاید مصروف ہو گئے ہیں کہ ہم ٹائم مینجمنٹ کر ہی نہیں پا رہے. اپنے بچے کو ہم اکیلا چھوڑ دیتے ہیں. آئی نو کسی فرینڈ کے ساتھ ہے, کس فرینڈ کے ساتھ ہے, یہ جو کوشچن مارک ہے نا, پلیز اس کو ختم کیجئے. کیونکہ میں دیکھو پیرنٹس کا سب سے بڑا ایسٹ جو ہے نا وہ ان کی اولاد ہے. بالکل. اور اگر وہ بگڑ گیا نا تو پھر آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا, آپ کی آگے آنے والی پوری جو جنریشن ہے وہ ختم ہو گئی. لکیلی اگر کوئی بچہ سیو ہو گیا تو ہو گیا, کیونکہ اس وقت آؤٹر انفلوئنس اتنا ہے سدرا, چاہے وہ فرینڈس کا ہو, چاہے وہ ٹیکنالوجی کا ہو, چاہے وہ میڈیا کی کچھ غلط چیزوں کا ہو. اب پیرنٹس کو انداز بدلنا ہے. دیکھو پیرنٹس وہی ہیں, لیکن ہمیں تھوڑا سا ٹائم نکال کے ہم کو اب ان سے ڈیل کرنے کا انداز ضرور بدلنا ہے, اور جو کمیونیکیشن گیپ ہے نا اس کو ختم کرنا. ایبسلیوٹلی. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
माशाल्लाह टॉपिक तो आपका बहुत ही शानदार होगा, अच्छा ही होता माशाल्लाह। शुक्रिया। छोटे बच्चों को माँ बाप को 8-10 साल तक डांट में रख सकते हैं, उससे जब बड़ा हो जाए फिर जरा केयर करना चाहिए। और माँ बाप को बच्चों को ज्यादा बिजी रखना चाहिए, कभी उसको स्कूल भेजे, उसको ट्यूशन पढ़ाए, उसको कुरान मजीद के घर पे आके मौलवी साहब को ऊपर लगाए, उसको अच्छी तरबियत सिखाए, उसको घर में रखे जो काबू है। बच्चा जो बड़ा होता जाएगा वो उसको बाहर जाने से रोके जाए, उसको फुर्सत अच्छी बातें सिखाए, उसको दीन की तरफ जैसे माँ बाप। एब्सोल्युटली सर, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए और ये बात करने के लिए। मैं एक गुफ्तगू शुरू करते हैं एक और एंगल को, और उसके बाद ब्रेक भी मुझे लेना है। मुझे अक्सर ये लगता है जिस चीज को हम यंगस्टर्स का गुस्सा कह रहे हैं, क्योंकि आज का हमारा सब्जेक्ट यही है कि नौजवानों को, बच्चों को गुस्सा क्यों आता है, मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि दिस इज ऑल्सो आवर नॉलेज गैप, कि हम समझ नहीं पा रहे कि उसका इमोशन है क्या। ये गुस्सा हो सकता है या ये तकलीफ भी हो सकती है, ये बन के निकले, या कभी कभार कुछ लोगों को आपने देखा है कि वो गुस्से में सिर्फ उनके आंसू निकल आते हैं। सो दिस इज लाइक डेफिनेटली हिटिंग देम, जहां हर्ट भी है, जहां तकलीफ भी है, पेन भी है। आपके अंदाजे के मुताबिक कितने यंगस्टर्स हैं हु आर अवेयर कि उनको गुस्सा क्यों आता है, और क्या वाकई वो गुस्सा है भी या नहीं? जी कम होता है। और आपने जो एज ब्रैकेट की बात की ना सिद्रा, उस पर तो इमोशंस एक्सप्लोर हो रहे होते हैं, यानी बच्चे समझ रहे होते हैं और खासतौर से ऐसी चीजें फील कर रहे होते हैं जिन्होंने पहले नहीं फील की होती है, अपने जिस्म के बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में, हाउ दे वुड लाइक टू बी एक्सेप्टेड इन अदर ग्रुप, जो आपने पहले हिंट किया। तो डेफिनेटली इस टाइम के दरमियान ये डेवलपमेंट बच्चों के अंदर चल रही होती है और आगाही इतनी ज्यादा नहीं होती। बल्कि मैं बड़ा स्टन होता हूँ कि आप पेरेंट्स के लेवल पे भी इमोशंस की आगाही बहुत कम देखती हैं। हम इमोशनली इलिटरेट कौम है मेरे ओपिनियन में, यानी हम इमोशंस की ना रिकग्निशन रखते हैं, ना उनको लेवरेज करना जानते हैं, बल्कि चढ़ जाए हमारे ऊपर तो हम उसके गुलाम हो जाते हैं, वरना हम कोशिश करते हैं कि हम उन्हें अवॉइड करें। तो जब बच्चे इन फीलिंग से गुजर रहे होते हैं तो वो पेरेंट्स के सामने जरूर शो कर रहे होते हैं कुछ ना कुछ बिहेवियरल चेंजेस, इससे पहले कि वो फटने पे भी आए कुछ ना कुछ जरूर वो शो कर रहे होते हैं। क्या क्या हो सकता है? हो सकता है बच्चे के साथ ज्यादती हो रही हो सकता है बच्चा बुली हो रहा हो सकता है बच्चा परफॉर्म ना कर पा रहा हो। अच्छा, ये तो रीजंस हैं उमैर। पहले तो आपने जो बात की ना वो बड़ा अच्छा इशारा है कि वो तो एक्सप्लोजन जब होती है तब तो वो सबको पता है, और हम बच्चे को या उस यंगस्टर को लेबल कर देते हैं कि ये बहुत बदतमीज है, ये बहुत रूड है। लेकिन उससे पहले क्या हो रहा होता है? उससे पहले हो सकता है विड्रॉल हो, पहले उसने बात करना ही बंद कर दी है आपसे, वो खामोश हो गया है, वो कमरे में बैठने लगा है। तो उसमें जो भी डिफरेंस अगर आपको फील हो रहा है, बच्चे यूजुअली इंसान जनरली इन्हीं चीजों से दिखाता है, उसका खाना पीना, उसका सोना, उसका जिन लोगों से ताल्लुक है, वो कैसे बात कर रहा है, उसकी जो जनरल एक्टिविटीज हैं वो परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है, जो एक मोटिवेशन जेस्ट ऑफ लाइफ नजर आती है वो डिक्लाइन। अगर इन पैरामीटर्स यानी नॉर्मल सिम्टम्स में आपको चेंजेस नजर आ रहे तो जरूर ये गुफ्तगू का मौका है आपको। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया इस बात पे, ये रोशनी हम डाल रहे हैं। और वी आर गोइंग टू टेक अ ब्रेक, वापस आके दोबारा भी बात करते हैं कि बच्चा लाउड बोलने लगा है, बच्चे ने किसी ऐसे लफ्ज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है जो पहले आपने कभी उसके मुंह से नहीं सुना था, उसने चीजें पटखनी शुरू कर दी हैं, उसने चीजों को लॉक करना शुरू कर दिया है, उसने खाने से इनकार कर दिया है, या जो जनरली घर के रूल्स हैं उन रूल्स को तोड़ने को वो एक तरह से अपनी रिबेलियस स्ट्रीक दिखा रहा है। दीज आर ऑल अपॉर्चुनिटीज दैट यू नीड टू हैव अ कॉन्वर्सेशन। है कि गुस्सा असल में जिस चीज को हम गुस्सा या अग्रेसिवनेस समझ रहे हैं, इसके अंदर भी कई लेयर्स और डिफरेंट इमोशंस होती हैं। क्योंकि हमारी अपनी आगाही नहीं है, हम अपने इमोशंस को नहीं जानते, तो अपनी औलाद, बच्चों, इर्द गिर्द के लोगों में भी उसको भांप नहीं सकते। अच्छा, सवाल ये भी है कि इट इज जस्ट नॉट एंगर, इट इज ऑल्सो डिटैचमेंट एंड डिस्कनेक्शन। इरमशी, जो हम बात कर रहे थे और आपने भी ऑफलाइन भी और ऑन एयर भी कहा कि ये जिन चीजों पे हमें रिवायती तौर पे गुस्सा आता था, जिस पे रिएक्शन आता था, यानी कोई नाइंसाफी देखी, कोई गलत काम देखा, वहां से तो यंगस्टर्स डिस्कनेक्ट हो गए, उनको तो एक तरह से नम होके एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन गुस्सा और चीजों पे निकाल रहे हैं। Is this misdirected anger? And that is my question, कि असल में दबा हुआ सप्रेस गुस्सा वही है और उसको डायरेक्ट कर रहे हैं टूवर्ड्स थिंग जहां पे समझते हैं कि थोड़ी बहुत हमारी पावर है, थोड़ी बहुत से है, तो चलो इस पे बात कर लेते हैं। सिद्धा, देखो, एक तो बच्चों ने अब ये सीख लिया, और हर एज के बच्चे ने, कि जहां पे उसको पता है कि टारगेट कमजोर है वहां वो अपना गुस्सा ज्यादा दिखा रहे हैं, और जहां उसे पता है कि सामने वाले के आगे मैं इतना अपना एंगर शो नहीं कर सकता, मैं इस वक्त उससे ये बात नहीं मनवा सकता, तो वो बहुत तमीज से आपके पास आएगा। बच्चे माशाल्लाह बड़े समझदार हो गए, तो वो ये देख के पहली बात ये गुस्सा करते हैं। लेकिन पेरेंट्स की जॉब और घर के बड़ों का जॉब ये होनी चाहिए,
اور میں بھی روزانہ ایک نئی چیز لرن کرتی ہوں کیونکہ آئی ہیو ٹو ڈیل ود مائی آل 3 kids کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کیا کہہ رہی ہیں, چھوٹے والے کیا فرما رہے ہیں. مجھے ایک اور چیز آپ سے پوچھتے ہیں, مجھے بتائیں وین یو آر ٹیچنگ, اب تو ٹیچرز کہتے ہیں کہ ہم ایک طرح سے یرغمال ہیں, اور پہلے آپ کا استاد آپ کو ڈانٹ بھی سکتا تھا, آپ کو ایک طرح سے جھڑک کر بتا سکتا تھا. اب کہتے ہیں نہیں جی ٹیچنگ کے بھی طریقے بدل گئے, اب آپ زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے اسٹوڈنٹ کو, اور کئی چیزوں میں آپ کی گریڈ لائن ہے کہ یہ بات تو بالکل نہیں کہہ سکتے. آپ نے محسوس کیا ہے یہ؟ ایسا ہے, لیکن میں تمہیں بتاؤں کہ ٹیچرز بھی بدل گئے. اب ٹیچرز بھی وہ نہیں رہے جو ٹیچرز تھے, کیونکہ لوگوں نے ٹیچنگ کو ایز اے پروفیشنل لینا چھوڑ دیا ہے. وہ صرف سوچتے ہیں کہ ہم جائیں, اپنے ٹائم کے پیسے لیں اور واپس آ جائیں. دے آر ناٹ بلڈنگ کیریکٹرز, دے آر ناٹ بلڈنگ نیشن, دے آر ناٹ ڈیولپنگ سم تھنگ گڈ ان دیئر اسٹوڈنٹ. وہ سوچتے ہیں بس جو ڈلیور کیا سمجھ میں کسی کے آیا نہیں آیا. دیکھو پہلے اگر سدرا آپ اس بات کو ایگری کرو گی کہ ہمیں جب ٹیچرز پڑھاتے تھے تو ہمیں پڑھائی کے ساتھ ساتھ کچھ مورل ویلیوز بھی سمجھاتے تھے, ہر بات کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک اچھا میسج ہوتا تھا. آج ہمارے ٹیچرز شاید خود کیونکہ ان کے اندر وہ چیز لیک کرتی ہے, وہ بچوں کو ڈلیور نہیں کر پاتے. جہاں پہ بھی آپ کمپلیٹ نہیں ہوگے, چاہے آپ پیرنٹ کی کیپیسٹی میں ہو چاہے ٹیچر کی کیپیسٹی میں ہو, آپ اس بچے کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اور اگر آپ کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے, Absolutely. I think one should just give up trying to control people. But having said that, Umair, what would you say اگر آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں اور خاص طور پہ وہ بچے یا وہ youngsters who have been labeled to be aggressive, who have been labeled to have anger issues, اور زمانے نے ان کے گھر والوں نے ان کو کہہ ہی دیا ہے کہ they have a bad attitude and they're very aggressive. ایسا کوئی شخص اگر آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے I want to transform, میں اپنا یہ غصہ کرنے کی, یہ نیگیٹو ایموشنز کی عادت چھوڑنا چاہتا ہوں, کیا یہ اس کے لیے پاسبل ہے, اینڈ واٹ وڈ یور ریکمینڈیشن بی؟ جی بالکل پاسبل ہے. انفیکٹ صرف بچوں کو نہیں, یہ تو ہر کسی کو کرنا پڑتا ہے, اپنے آپ کو ٹیون کرنا. جس طرح ہم گاڑیوں کو ٹیون کراتے ہیں, ہمیں اپنے آپ کو بھی ٹیون کرتے رہنا پڑتا ہے. خود کریں, دوسروں سے کروائیں. لیکن اس میں جو ہیک ہوتا ہے سدرا, یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ ایگریشن بلڈ اپ کس وجہ سے ہو رہا ہے. بعض بچہ خود بھی ریکگنائز نہیں کر پا رہا ہوتا, لیکن آپ اس کی کہانیوں سے پروب کر کے, سوال کر کے جان سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کا ایشو ہو کہ گھر پہ اس کو امپورٹینس نہیں ملتی بھائی بہنوں کے درمیان. ہو سکتا ہے اس کا ایشو ہو کہ ماں باپ بہت زیادہ پروٹیکٹیو ہے, اس کو ایکسپلور نہیں کرنے دیتے, اور اس کے دوست یار چیزیں کرتے ہیں. سو دیٹ ایگریشن کی جو بھی روٹ ہے وہ جاننا ضروری ہے. اور جب وہ جانتے ہیں تو پھر اس پہ ان کو بہت سارے آپ حل ان کے ساتھ مل کے نکال سکتے ہیں, جس طریقے سے بہت سارے ینگسٹرز نیگوشیٹ نہیں کرتے. آپ دیکھیں پیرنٹس کے ساتھ بس کہا, انہوں نے منع کر دیا تو بات ختم ہوگی, بجائے اس کے کہ اس کو اس انداز میں کہیں, کیس بنائیں, ٹائم لگائیں کہ وہ بھی مان سکیں. کیونکہ پیرنٹس بھی بہت ساری وہ چیزیں, وہ ایکٹیویٹیز نہیں جانتے جو کہ یہ بچے اب کرتے ہیں. سو یو آر ایبل ٹو دین ورک ود سچ اے ینگ پرسن آفٹر ہیونگ آئیڈینٹیفائڈ کہ وہ روٹ کاز کیا ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ پیپل آر آپریٹنگ مور اینڈ مور ان سائلوز؟ اب دیکھیں سوری کوئکلی, جو آپ نے پہلے بات کی نا, ڈسپلیس بچہ سیکھتا نہیں ہے. ہم نیچرلی یہ کوپنگ میکینزمز جانتے ہیں. ہمیں غصہ آتا ہے, بڑے کو نہیں بول سکتے تو ہم چھوٹے کو جا کے بولتے ہیں. بڑے لوگ بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں ادارے میں, باس کو جا کے نہیں بولتے, اپنی ٹیم کو آ کے سنا رہے ہوتے ہیں. رائٹ, سو یہ جو کوپنگ کے ہمارے مختلف آپ سمجھیں اسٹریٹجیز ہیں, یہ تو آٹومیٹک ہے, لیکن انسان چاہے تو خود اسٹریٹجیز بنا سکتا ہے. But I have another question to that. مجھے بتائیں کہ when we look at young people and we say everything that they do in life is sort of learned, right? کہ آپ نے ان کو اٹھنا بیٹھنا, بات کرنے کا انداز, چیزوں کو سنبھالنے کا انداز سکھایا ہے. So do you not feel کہ in a household if there are set parameters کہ کیا چیز غصے میں acceptable ہے, غصے میں چیخنا acceptable ہے, غصے میں پیر پٹکنا, دروازہ پٹکنا acceptable ہے, غصے میں کوئی چیز توڑ دینا acceptable ہے, کیا یہ چیزیں بھی بچہ اپنے ماحول سے نہیں سیکھے گا؟ اس کے گھر میں جو کچھ ہو رہا ہوگا اسی سے نہیں سیکھے گا؟ بالکل, بچے تو یہی جو ایگریشن بھی دکھا رہے ہیں اور جس انداز میں دکھا رہے ہوتے ہیں, اس میں اکثر چیزیں وہی ہوتی ہیں جو انہوں نے اپنے ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے. الفاظ بھی ایسے ہوتے ہیں, باڈی لینگویج بھی وہی ہوتی ہے. کبھی کہتے ہیں کہ بچے آئینہ ہوتے ہیں. اسی طرح ایک بات میں نے ریسنٹلی ریئلائز کی, میں اس شو میں کہنا چاہوں گا کہ ہمیں لگتا ہے بچے کچھ نہیں جانتے, ہم انہیں سب سکھائیں گے. ایسا نہیں ہے. آئی تھنک بچے بہت کچھ جانتے ہوتے ہیں, اور جب وہ خاص طور پہ ایڈولسنس پہ پہنچتے ہیں تو دماغ کے اندر کنسیپچل فیکلٹیز کھلنا شروع ہو جاتی ہیں, لانگ ٹرم چیزیں دماغ میں ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہیں. اور اس وقت بچے یقیناً ہمارے جیسے ملک کے حال کو دیکھ کے, ہمارے جیسے خاندانوں کے اور جیسے ہم نے رشتے بنائے ہوئے ہیں ان کی منافقت کو دیکھ کے, اور اس کے
اوپر جو ان کی اینگوش ہوگی, آئی کین اونلی امیجن کہ وہ کس ایگریشن میں ٹرن ہوتی ہے. تو ہمیں ضرور اپنے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے, ماں باپ کو, فیملیوں کو, اپنے کلچرز کو دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ بچوں کو باتوں میں جتنی بھی باتیں بتا دیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے, آپ کن لوگوں سے کٹ رہے ہیں, کن لوگوں سے مل رہے ہیں, کیا آپ کی بائسز ہیں, کیا پریجوڈسز ہیں, آپ کن کن کو غصہ دکھا دیتے ہیں, کیسے کیسے. تو بچے بھی آپ دیکھیں کہ گھر کے جو ہیلپر ہوگا اس کو جا کے سنا دیتے ہیں. اچھا, اس میں ایک انفلوئنس جس کی ہم نے شاید بات نہیں کی از دا کائنڈ آف کانٹینٹ دیٹ دے آر کریٹنگ. ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ گھر میں کیا چیز ایکسیپٹیبل ہے, بٹ اف وی فائنڈ آؤٹ, اور یہ میں نے کئی پروگرامز میں یہ ذکر کیا ہے کہ ایون دا اسٹوریز دیٹ دے آر ناؤ واچنگ, دیر واز اے ٹائم وین دا چائلڈ اور اینی ون آف us used to identify most and have all our sympathies towards the protagonist who used to be a white goody character. But on the other hand, now جو antagonist ہوتا ہے, جو bad guy ہے, بہت سارے بچے اس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اینڈ اٹ از بینگ ٹیکن ایز اے سمبل آف پاور. تو غصہ ان کے لیے اکویٹ کر گیا ہے ایٹ سم لیول آف فیلنگ پاورفل, آف فیلنگ ان کنٹرول, اینڈ مین ایٹ ایوری لیول. کہیں نہ کہیں ہمارے ینگسٹرز کو یہ لگنے لگا ہے کہ غصہ ایکچولی از اے سائن آف پاور, اور غصہ وہی انسان کر سکتا ہے جو پاورفل ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس وسائل موجود ہیں, آپ دن دہاڑے کسی کو پوائنٹ بلینک شوٹ کر سکتے ہیں, اس کی جان لے سکتے ہیں اور آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. عدل اور انصاف کا جو عالم ہے اس میں بھی, کورٹ میں بھی آپ یہی بات کہہ دیتے ہیں. یہاں تک کہ جو ہمارے یہاں ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز ہوتے ہیں, آنر کلنگ کے کیسز ہوتے ہیں, اس میں بھی لاجک کو ڈیفائی کرتے ہوئے سمپلی کہہ دیا گیا کہ جی غصہ آ گیا تو یہ کام ہو گیا. غصے کے لیے اتنا بڑا بریکٹ ہم نے کیسے کریٹ کر دیا ہے ایکسیپٹنس کا. پہلے تو ہم کہتے تھے نا کہ غصہ آئے تو غصے میں لیا ہوا فیصلہ غلط ہوتا ہے, لیکن آج ہم لیڈر بھی اسی کو مانتے ہیں جو سب سے زیادہ کڑوی بات کہہ سکتا ہے, جو اپنے غصے کا اظہار کر سکتا ہے. ارم جی, کیسے دیکھتی ہیں اس شفٹ کو کہ غصہ از ناؤ بینگ ٹیکن ایز پیپلز اسٹرینتھ؟ سدرا, میں اس بات کو سپورٹ اس لیے نہیں کرتی کہ دیکھو, ہم الحمدللہ جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, غصہ اسلام میں حرام ہے. جو چیز حرام ہے وہ چیز صحیح تو کبھی ہو ہی نہیں سکتی, آپ اس کو جسٹیفائی کر ہی نہیں سکتے. طاقتور شخص کون ہے کہ جو اپنے غصے کے اوپر قابو رکھتا ہے. غصہ آنا ایک بہت نیچرل سی چیز ہے, آپ کو غصہ آتا ہے, مگر کمال یہ ہے کہ آپ اس غصے کے اوپر اس وقت قابو پائیں. اچھا, اب بچوں سے کمیونیکیٹ کر کے سب سے پہلے تو انہیں یہی چیز کرنی ہے کہ بیٹے اگر اتنا غصہ کر رہے ہو تو بیسیکلی یو آر لوزنگ یور کنٹرول اینڈ یو آر گیونگ یور کنٹرول ان سم ون ایلس ہینڈ. آپ بیسیکلی اپنا ریموٹ دوسرے کے ہاتھ میں دے رہے ہو. بالکل, اس کو پتہ ہے کہ آپ کو ٹریگر کرنا ہے. If you don't control your emotions, your emotions will control you. بالکل بالکل, اور آپ کو غصے میں آنا, وہ جو چاہے گا آپ سے کروا لے گا. تو پہلی بات ہے کہ اپنے اپنے ریموٹس کو اپنے ہاتھ میں رکھیں. اچھا, اسی سے جڑا ہوا ایک سوال کہ اگر آپ کا بچہ غصے میں آپ سے بدتمیزی کر رہا ہے, اس وقت ایز این ایڈلٹ دو چیزیں آپ کے پاس, آپ نے اس بچے کو ڈسپلن بھی کرنا ہے اور آپ کو ہو سکتا ہے اس کی بات بہت زیادہ تکلیف بھی دے رہی ہو. اکثر دیکھا یہ گیا ہے اس طرح کے موقع پہ بحث بہت بڑھتی ہے, والدین بھی غصے میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ بچے پہ ہاتھ بھی اٹھا لیں. آپ کا بچہ جب غصہ کر رہا ہو اور بدتمیزی کر رہا ہو, اس وقت ایز اے پیرنٹ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال سے اکثر 90% کیسز میں تو یہ ہوتا ہے کہ خاص کر مدرس کا کہ بہت زیادہ آرگیومنٹ بڑھ جاتے ہیں اور ایک ایسا لیول آ جاتا ہے, وہ کہتی ہیں ٹھیک ہے آنے دو آج باپ کو, تمہارے آج فیصلہ ہو کے رہے گا. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہاں ہم ماؤں کو تھوڑا سا اپنے اوپر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. ذرا سا جاننے کی کوشش کریں کہ یہ اگر اس وقت اتنی لمٹس کراس کر رہا ہے, میرے دل کو دکھا رہا ہے, یہ بدتمیزی کر رہا ہے, اس کی زبان میں اتنی تیزی, اتنی کرواہٹ, اتنی نفرت آ رہی ہے, تو میں تھوڑا سا اپنے اوپر کنٹرول کر کے جاننے کی کوشش کر لوں کہ یہ جو میری زندگی کی سب سے بڑی دولت ہے, اس کے ساتھ پریشانی کیا ہے. اور جس دن ہم نے یہ کرنا شروع کر دیا, میرے خیال سے ہم بہت ساری مسائل پہ قابو پا لیں گے اور اپنے بچوں کو اچھا ہمارے پیرنٹس کا بھی جو اوور ری ایکشن ہوتا ہے اس کو بھی جسٹیفائی کرتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ میں تو برداشت نہیں کر سکا, میرے اولاد نے مجھ سے جس لہجے میں بات کی ہے, جو بات کر دی, تو اس میں وہ جوان اولاد پہ ہاتھ اٹھانے سے بھی ان کو برا نہیں لگتا, اس کو کمرے میں بند کر سکتے ہیں, اس پہ اور مزید طرح کے زد و کوب کر سکتے ہیں. عمیر کیا کہو گے, ایسا اگر آرگیومنٹ گھر میں ہو رہا ہو تو ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟ لوگ تو یہ بھی کہیں گے معاشرتی طور پہ بچے کو جج کیا جا رہا ہوتا ہے کہ والدین سے تم نے بدتمیزی کی تو اس کا مطلب ہے تم تو کنفرم جہنمی ہو, تم نے اللہ کو بھی ناراض کیا, والدین کو بھی ناراض کیا. تو اس آرگیومنٹ میں ذمہ داری کس پہ ہے, بچے پہ ہے یا والدین پہ ہے جو عمر میں بھی بڑے ہیں, جو سمجھداری میں بھی بڑے ہیں؟ ڈیفینیٹلی ماں باپ کے اوپر ہے ذمہ داری. 18 سال تک ماں باپ کے اوپر ذمہ داریاں
آسان کر لیتے. لیکن جو آپ جو بات کہہ رہی ہے اس میں میں یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جو غصے والا شخص ہوتا ہے نا, وہ چاہے بچہ ہو چاہے بڑا ہو, وہ اپنے آپے سے باہر ہوتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کیا باتیں کر رہا ہے. میرے اندر ایک اور شخص موجود ہے بڑا دہشت والا, وہ ٹیک اوور کر لیتا ہے سدرا, اور پھر میری اس اچھی سائڈ کو نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا باتیں کر رہا ہوں. اس لیے غصے والے شخص کی باتیں کبھی پرسنلی نہیں لینی چاہیے, چاہے کوئی بھی ہو, آپ کہیں پہ بھی کھڑے ہوئے, آپ کے بچے خاص طور پہ جب آپ سے ایسی باتیں کرتے ہیں, کوئی ایسے پوائنٹنگ سوالات پوچھتے ہیں جو کہ مائیں بہت زیادہ ہرٹ فیل کرتی ہیں اور پھر گلٹ میں, تو بالکل پرسنلی نہ لیا کریں, یہ ان کی ڈیولپمنٹ کا حصہ ہے اور زیادہ ذمہ داری آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے کیونکہ آپ بڑے ہیں. جب آپ سامنے والے کو کبھی بھی اگریسو دیکھیں, آؤٹ آف کنٹرول دیکھیں, تو آپ کا سب سے بڑا جو چیلنج ہوتا ہے ان کو کام ڈاؤن کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد ان سے کانورزیشن کرنی ہوتی ہے, ان سے بات چیت کرنی ہوتی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ کام نہ کرے, اس درمیان ہم بات چیت کرتے ہیں. تو ہم اچھا, لیکن آج جب بڑھتے ہوئے مینٹل ہیلتھ چیلنجز ہیں عمیر, تو ہر دفعہ غصے میں آپے سے باہر ہونے پہ آپ کی اگر یہی توقع ہے اور آپ کا اس وقت رول یہی بن جاتا ہے کہ یار اگلے کو کام ڈاؤن کر لو, لیکن اگر یہ چیز بتدریج بڑھ رہی ہے, بے شک وہ آپ کی اولاد ہے, اور انفارچونیٹ ہمارے معاشرے کی اب ریالٹی یہ بھی ہے کہ جوان اولاد بوڑھے ماں باپ کو فزیکلی ہارم بھی کر رہی ہے, یعنی اب ہاتھ اٹھانے پہ وائلنس پہ بھی لوگ آ رہے ہیں, تب پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو بہت ہی سیڈ سٹیٹ ہے, اور معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں بہت ہم رشتے کھینچتے ہیں, لیکن ضرور ماں باپ اولاد ساتھ رہنے میں بہت برکت ہوتی ہے, کوشش کرنی چاہیے بھرپور. لیکن جہاں نہیں بن پاتی وہاں اس کو اتنا زور کرنا کہ بچوں کی اپنی زندگی نہ رہے, وہ ہر وقت اس ٹربل میں رہیں, تو پھر یہ ایگریشن اگین ان کے لیے بھی بلڈ اپ ہے. اور خاص طور پہ آج کل کے حالات میں جہاں فائنینشیل اتنے مشکل ہو گئے ہیں, ہر فیملی کی اپنی نیڈز بہت زیادہ ہیں, تو تھوڑا سا ماں باپ بچوں کو رشتوں کو ہیلدی بنانا چاہیے. اچھا, اسی پہ کوئک کوشچن بیکاز لاسٹ فیو منٹس آف دا شو. ارم جی, والدین اور بچے کے کانٹیکس میں چیزوں کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے بیکاز اس میں ایک ہماری دین کی طرف سے بھی رہنمائی ہے. بائی ڈیفالٹ ہم یہاں پہ سائنٹیفکلی بات کریں تو ذمہ داری والدین کی, کیونکہ وہ گرون اپ سے زیادہ پریشان ہے. دینی اعتبار سے بات کریں تو یقیناً ایک فرض, ایک حق بچوں کی طرف بھی ہے کہ انہوں نے بھی والدین کا احترام کرنا ہے. لیکن جو سسرالی رشتے ہیں, یعنی بہو اور ساس کے بیچ میں اگر وائلنس ہو رہا ہے, تب وہاں پہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ سمجھتی ہوں کہ یا تو تڑاک ہو رہی ہے, دونوں کی بنتی ہے, دونوں کی بنتی ہے. جی. اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر عورتیں جو بہت زیادہ غلط کرتی ہیں کہ اپنے بچوں کے اندر یہ پوائزننگ کر رہی ہوتی ہیں کہ تمہاری پھوپھی ایسی ہے, تمہاری دادی ایسی ہے, تمہاری چاچی ایسی ہے, یا تمہاری بیوی ایسی ہے. چلو بیوی کا تو بہت لیول بعد میں آتا ہے, وہ اس وقت عورت خود ایک بہت بڑی ایج میں آ چکی ہوتی ہے. اس وقت یہ بھول جاتی ہے کہ وہ جن عورتوں کے خلاف اس کو پوائزننگ کر رہی ہے, ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کا بچہ اس سے بھی اسی ہیٹریٹ پہ آ جائے گا جو آپ اس کے دماغ میں اس وقت ڈال رہی ہیں. تو بچے کو کبھی بھی اپنے پرسنل کنفلکٹس میں نہ لائیں. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ایک عورت جو ہے وہ زندگی کے اسٹیج میں بہت سارے رولز ادا کر رہی ہوتی ہے, ان کو اچھے طریقے سے ادا کریں. اور صرف ایک بات ضرور کہوں گی کہ ذمہ داری ہمیشہ والدین کی نہیں ہوتی. پرابلم یہی ہے کہ ہم اپنے مذہب سے بہت دور ہو چکے ہیں, کیونکہ جب قرآن میں یہ آ گیا کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو, دین چائلڈ ہیز ٹو کنٹرول دی اینگر ٹوورڈز دا پیرنٹس, کیونکہ نہ کہو, ہم تو بہت کچھ کہہ جاتے ہیں. بالکل صحیح. اور آپ کی بھی ان کی ایج بھی وہی ریجڈیٹی ہے, قرآن بھی کہتا ہے, سائنس بھی کہتی ہے کہ بوڑھا شخص ایک بچے کی مانند ہو جاتا ہے. سمجھانے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ. ارم جی ہمارے ساتھ موجود تھے, عمیر ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی اچھی گفتگو رہی ہے. میرے خیال میں اس میں کچھ نہ کچھ ہم سب کے سوچنے اور غور کرنے کے لیے ہے. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ مجھے ضرور اپنے کامنٹس دیجیے گا. اپنا خیال رکھیں. کل ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.